بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اسے قیمت عطا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی۔ فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، امیر المومنین، یہ میں واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف قرار کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا، کیا شریح بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا یہ گھوڑی جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا، ہاں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا، ترجمہ: اے امیر المومنین، جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب آپ نے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شریح کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریح نے کہا، قول و فصل و حکم، عدل و ترجمہ، حق بات اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شریح بن حارث کندی کو رئیس یعنی چیف جسٹس کا منصب سونپا، ان دنوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف و غیر مشہور نہ تھے، بلکہ اونچے درجہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور بڑے مرتبہ کے تابعین رحمت اللہ تعالیٰ میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقہ میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل و اہل کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ بچوں کو اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشنی کرنیں سرزمین یمن تک پہنچی تو قاضی شریح ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جبکہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب نے ہی ان کو ان کے اس عہدے پر قائم رکھا۔